السلام علیکم ناظرین، میرا نام غلام مرتضی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام نیوز پلس میں۔ بہت دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ ایک کشمیر کا ایشو ہے جہاں پر ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے پوری دنیا کو رلا کے رکھ دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس کی تعداد 2,15,625 تک متاثرین کی پہنچ چکی ہے، جبکہ اموات 4,424 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کرونا پیشنٹ کی ڈیلی کی جو تعداد تھی وہ کم ہوئی ہے۔ آج صبح سے اب تک ملک میں 3,084 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 68 اموات کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ 2,299 لوگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو گراف ہمیں سمجھا رہا ہے، اس کے مطابق جو کیسز کی تعداد ہے، صاحب ذرا وہ گراف دکھائیے گا، جس میں کیسز کی تعداد ہے جو رپورٹ ہونے والے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اموات میں بھی کمی ہوئی۔ لیکن گزشتہ 2 سے 3 دن پہلے، آج بھی اموات کم ہوئی، لیکن 2-3 دن پہلے جو ہم نے دیکھا اس کی جو ریشو تھی، اس کا جو گراف تھا، اس میں اموات بہت زیادہ تھیں، لیکن جو کیس رپورٹ ہوئے ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریکوریز بھی بڑھ رہی ہیں، یہ بہت خوشائن بات ہے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرونا کیسز ہیں، ان کے پیشنٹس جو ہیں، ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ متعدد اسپتالوں کے اندر جو ٹیسٹ ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ تقریباً 50% سے بھی کم کر دی گئی ہے۔ جہاں پر 100 کے قریب ہوتے تھے، وہاں 40-45 کے قریب ہوتے ہیں، یا 50 یا 60 کے قریب کے روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک اسپتال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ایمرجنسی میں ہے، باقی جو رپورٹ ہوتے ہیں جو مختلف وارڈز کے اندر پہلے سے ایڈمٹ ہیں لوگ، وہ الگ ہے۔ تو جو مجموعی طور پر کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، ان کی جو ٹیسٹ ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر شاید یہ تعداد بھی کم ہوئی ہے، کیونکہ جو اموات کی تعداد ہے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا 100+ تھی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا 100+ تھی، اب بھی کم ہو رہی ہے۔ تو سندھ میں بھی آج 29 اموات کا اضافہ ہوا ہے، 2,139 نئے کیسز آئے ہیں۔ پنجاب میں 761 نئے کیسز آئے ہیں، 35 اموات کا اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں 137 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 19 نئے مریض آئے ہیں، 2 اموات کا اضافہ ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں مزید 28 افراد آئے ہیں، 2 افراد کا انتقال ہوا ہے۔ بڑی تشویشناک صورتحال ہے جو ہے۔ ابھی میرے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری سجاد صاحب موجود ہیں، ان کے آگے یہ سوال رکھتے ہیں۔ کیسا بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کیسا کیا یہ شبہ یا یہ بات ٹھیک ہے کہ دراصل ٹیسٹ کی جو ریشو ہے، لیبز کی جو ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کیسز کم رپورٹ ہو رہے ہیں، یا واقعی اس میں کمی ہو رہی ہے کیسز میں، یا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے وہ کام کر رہا ہے؟ یہ ذرا پہلے فرمائیے گا، لیکن ساتھ میں ذرا یہ بھی جوڑ لیجیے گا کہ اموات میں اسی طرح اضافے کا اضافہ ہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس پر؟ جی بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا۔ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے بجائے یہ کہ کمی کے، اور ہم جب یہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو اسی وقت سے ہم نے دوسرے دن سے کہنا شروع کر دیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہمیں بہت اچھا نتیجہ مل رہا ہے، جبکہ اتنی جلدی جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اس کا بھی اتنی جلدی ہمیں نتیجہ نہیں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے 35,000 ٹیسٹ بیچ میں ہونے لگ گئے تھے جی، اور شروع میں بھی اسی طرح سے بہت کم ٹیسٹ ہو رہے تھے، 8,000 10,000 پھر 12,000، پھر انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے یہ 32,000 33,000 کے قریب ٹیسٹ ہو رہے تھے، وہ سڈن انہوں نے کم کر دیا، کافی حد تک کم ہو گیا، اور پھر 21-22,000 کے ٹیسٹ آج کل ہوتے ہیں روزانہ۔ تو یقیناً جب آپ کم لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو نمبر آف پازیٹیو کیسز بھی کم ہو جائیں گے، اور یقیناً جب پازیٹیو کیسز، نمبر آف کیسز جو پازیٹیو کرونا ہے وہ کم ہو جائیں گے، تو پھر آپ اموات بھی جو ہے اسی طرح سے کم دکھائی جا رہی ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اموات کے حوالے سے کہ لوگ جو ہے وہ جو ایک پتہ نہیں کس طریقے سے جو سوشل میڈیا پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہسپتال نہیں جانا ورنہ وہاں پہ ڈاکٹرز مار دیں گے اور پھر آپ کی باڈی کو بھی نہیں ملے گا، تو لہٰذا لوگ
جاتے نہیں ہیں اسپتال. ایک مت ہے, لوگ نہیں جاتے, مرنے دیتے ہیں اپنے لوائقین کو گھر پہ ہی. جب کچھ لوگ ان میں سے لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جب وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ تو جی انتقال کر گئے, ہم نے بڑی کوشش کی, تو وہاں لڑائی جھگڑے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پراپر طریقے سے ڈکلیئر کرنا چاہیے. جب تک دیکھیے, جب تک ہم پر صوبہ یعنی ہر صوبہ کم از کم 25,000 ٹیسٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمیں اپنی پوزیشن کا اندازہ نہیں ہوگا. اور جب تک نمبر آف کیسز, اس کے بعد نمبر آف کیسز کم ہونے شروع ہو جائیں گے اتنے ٹیسٹ کرنے کے بعد, تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. جہاں جہاں پاکٹس ہیں اس پہ بھی میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ اس پہ ڈیٹا فارم کیا جائے, ریسرچ ورک کیا جائے کہ جہاں پر آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں ان علاقے کی پوزیشن ایکچولی ہے کیا, وہاں اس علاقے میں کتنے لوگ کورونا پازیٹیو ہیں اور وہ کس کیٹیگری کے ہیں, کیا مرد میں زیادہ ہے, عورتوں میں زیادہ ہے, یا ایج کہاں سے کہاں تک ہے جن میں کورونا پیشنٹ ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہو جائے گا کہ جی اس میں کتنے لوگ کو موربڈ ہیں, یعنی کہ کتنے لوگ بیمار ہیں, آلریڈی پہلے سے بیمار ہیں, گردے کی بیماری میں ہیں, ڈائبٹک ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کوئی ریسرچ یا کوئی آرٹیکلز یا انٹرنیشنل کوئی اسٹڈی یا پاکستان میں کوئی اسٹڈی یا آپ کی کوئی ذاتی آبزرویشن یا کچھ انفارمیشن اس کے بارے میں ہے کہ یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا, یا یہ انفینٹ ہے؟ ہمارے جو اقدامات ہیں اس کے مطابق جو ہم اندھیر ایک بلیک ہول کے اندر ہے جس میں آگے ویکسین تک روشنی نہیں ہے, ہم بالکل بلائنڈ ہے, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ساتھ میں ذرا ویکسین کے معاملے میں بھی چھوڑ دیجیے گا, اب بات ذرا جوڑ لیجیے گا کہ ویکسین کی اب سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں ویکسین تو ابھی تیار نہیں ہوئی ہے. لوگ کلیم ضرور کر رہے ہیں مختلف ممالک میں, مختلف سائنسدان کی جی ویکسین اب تیار ہونے والا ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے وہ کھیل ہے کوئی نہ کوئی طریقے سے, اور ابھی تک ویکسین تو تیار نہیں ہے. امید ہے کہ شاید اگر بہت محنت کی جائے تو 1.5 سال 2 سال میں, وہ بھی بہت جلدی اگر ہوا تو شاید ہو جائے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی جلدی ویکسین جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. اس کے بڑے ٹرائلز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد انسانوں پہ بھی ٹرائلز اس کا کر لیتے ہیں یہ لوگ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ کیا یہ ختم ہمارے ملک سے تو ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی چیز آئی ہے وہ پھر جاتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح سے مینج نہیں کرتے. آپ کسی بھی بیماری کو لے لیں, ملیریا آ گیا ہمارے, وہ کیا ہے وہ ملیریا اس سے ماسکیٹو بورن ڈیزیز, ایک مچھر سے ہوتا ہے. تو جب آیا تھا تو یہ تھا کہ جی چلا جائے گا, بس یہ مچھر کو ختم کر دیں, لیکن ہم اب تک مچھر نہیں ختم کر سکے, بلکہ مچھر سے پیدا ہونے والی اور دوسری بیماریاں آ گئی ہیں جس میں کہ اب ہم روتے رہتے ہیں ڈینگی کو بھی اور کونگو کو, ڈینگی اور چکن گنیا, یعنی ہم تب تک میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ اب اس وقت تک انتظار ہی کیا جائے جب تک کہ ویکسین نہیں آ جاتی, ادروائز تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے باقی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اگر ہم پراپر طریقے سے اس کو روک تھام کے جو طریقے ہیں اس کو اپنا لیں, چاہے ہم لاک ڈاؤن کر لیں چاہے ہم لاک ڈاؤن نہ کریں, لیکن ایس او پیز پہ سختی سے پابندی کرا لیں, جیسے کہ دوسرے ممالک میں تو بہت اچھا ہوا ہے. جو ایک ہمارے پاس ماڈل ہے بہت سارے ممالک کا کہ جنہوں نے ختم کر دیا ہے بالکل, اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنا شروع کیا ہے. کچھ پاکٹس کو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے, لیکن وہاں پر ہر چیز کھلنی شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سختی سے عمل درآمد کرایا, اور وہاں پر لوگ بھی کیونکہ بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ خود بھی اس ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم اس چنک کا ختم ہوا چاہتا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد یہ جو پی آئی اے اور جعلی لائسنس پائلٹس کے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.